بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، آج کا ہمارا لیسن ہے پروناؤنس. پروناؤنس کہا جاتا ہے عربک میں ضمائر کو. اردو میں بھی اسے ضمیر ہی کہا جاتا ہے، عربی میں بھی ضمائر کہا جاتا ہے. ضمائر یا پروناؤنس ہوتے کیا ہیں؟ جو کسی ناؤنس کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں. ہم نے پڑھا تھا، بگننگ کی تھی کلمہ سے. کلمہ کہا جاتا ہے ایوری میننگ فل ورڈ، ہر بامعنی لفظ کلمہ کہلاتا ہے. کلمہ کے 3 اجزاء ہیں، 3 پارٹس آف سپیچ ہیں: اسم، فعل، حرف. ہم نے اسم کو شروع کیا تھا. 4 پراپرٹیز اسم کی پڑھنی تھی، 4 خصوصیات. وہ کون کون سی تھی؟ اسٹیٹس، اعراب، نمبر، عدد، جینڈر، جنس اور ٹائپ، قسم. پہلے تو ہم نے مسلمون اور مسلمتن ٹیبل پڑھے جو کہ آپ سب کو لرن کرنے تھے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اعراب جو ہوتے ہیں وہ 3 ٹائپ کے ہوتے ہیں. اعراب کہا کسے جاتا ہے؟ یعنی کہ معنی کی تبدیلی کے بغیر، شکل کی، شیپ کی تبدیلی، ہے نا، چینج آف شیپ وداؤٹ چینجنگ اٹس میننگ. جیسے محمدن، 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 تینوں میں محمد کا میننگ سیم تھا لیکن شیپ اور شکل تبدیل ہو رہی تھی، تو ہم نے اسے اعراب کہا، یعنی ڈکلینشنز. 3 اعرابی حالتیں ہم نے دیکھی: رفع، نصب، جر. اب اسے پہچانا کیسے جاتا ہے؟ اینڈنگ کومبو اور اینڈنگ ساؤنڈ. اینڈنگ کومبو یعنی حروف اور اینڈنگ ساؤنڈ یعنی حرکات. کومبوز کون کون سے 6 ہیں: آنی، اینی، اونا، اینا، آتن، آتن. یہ 6 آپ لفظوں میں ڈھونڈتے ہیں. تمام اسما میں پہلے آپ کو 6 یہ کمبینیشن ڈھونڈنے ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ اگر اس میں سے کوئی نہیں ملتا تو آپ کہتے ہیں یہ سنگولر ہے، یعنی واحد ہے. اگر آپ کو جب اس کا عدد پتا چل جاتا ہے، جنس پتا چل جاتا ہے، تو پھر آپ اس کے مطابق اس کا سٹیٹس پتا کرتے ہیں، یعنی کہ وہ رفع ہے، نصب ہے یا جر ہے، اس کی روح کے مطابق. ٹھیک ہے. پھر ہم نے دیکھا تھا ہیوی اور لائٹ ویٹ ہوتے ہیں اسم کے. لائٹ کب ہو جاتے ہیں؟ جب 3 ریزن ہوتے ہیں: منادا، مضاف اور پارشلی فلیکسیبل، جس میں سے 2 ریزن ہم پڑھ چکے ہیں، تیسرا ریزن باقی ہے. ہم نے پارشلی فلیکسیبل یعنی غیر منصرف پڑھ لیا، اور منادا پڑھ لیا کہ جس کے پہلے یا لگے، جس لفظ سے پہلے یا لگ جاتا ہے تو وہ منادا کہلاتا ہے. وہ اسم جو ہے منادا کہلاتا ہے، وہ خاص ہوتا ہے اور لائٹ ہوتا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ اس کی فلیکسیبلٹی 3 ٹائپ کی ہے، یعنی کہ اس کی لچک 3 قسموں کی ہے: غیر منصرف، منصرف اور مبنی. یعنی پارشلی فلیکسیبل، فلی فلیکسیبل، نان فلیکسیبل. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا سٹیٹس پورا مکمل ہونے کے بعد ہم نے دیکھا تھا نمبر. نمبر 3 ٹائپ کے ہیں: سنگولر، ڈوئل، پلورل، ہے نا، واحد، مثنیٰ، جمع. جمع میں 2 کیٹیگری پڑھی ہم نے: جمع سالم، جمع مکسر. پھر اس کے بعد ہم نے جنس دیکھی. جنس 2 طریقے کے: مذکر اور مؤنث. کوئی تیسری جنس نیوٹرل جینڈر نہیں ہوتا عربی زبان میں. ٹھیک ہے، تو یا تو وہ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. بیسیکلی تمام چیزیں مذکر ہوں گی جب تک کہ اس کا مؤنث ہونا ثابت نہ ہو جائے. تو مؤنث کی ہم نے کیٹیگری پڑھ لی تھی: فیک فیمینن اور ریئل فیمینن. اس کے بعد ہم نے دیکھا ٹائپس یعنی قسم، یعنی اس کی کیپیسٹی یا وسعت. تو وسعت کیا تھی؟ وسعت 2 ٹائپ کی ہے: نکرہ اور معرفہ، پراپر اینڈ کامن، ہے نا. تو پراپر اور کامن میں کیا فرق ہے؟ کہ ہر اسم کا جو اوریجنل جو ہے یعنی ڈیفالٹ کیا ہے؟ کامن ہے. یعنی اوریجنلی تو وہ کامن کہلائے گا، یعنی نکرہ کہلائے گا. لیکن جب وہ کسی 7 کیٹیگری میں آ جائے، 7 میں سے کوئی ایک کیٹیگری میں آ جائے تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ پراپر ہو جاتا ہے. تو یہ الحمدللہ اب تک ہم پڑھ چکے ہیں. اب آج کا ہمارا لیسن جو ہے وہ ہے پروناؤنس. پروناؤنس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے ضمائر، اور سنگولر اس کا ہے ضمیر، اور اس کا پلورل ہے ضمائر. ضمائر 2 ٹائپ کے ہیں: ڈیٹیچ پروناؤنس. ڈیٹیچ کا مطلب ہوتا ہے جو اٹیچ نہیں ہوتے تو ڈیٹیچ کہلاتے ہیں. ڈیٹیچ پروناؤن ضمیر منفصل. اٹیچ پروناؤن یعنی ضمیر متصل. عربی زبان کا ہر ٹاپک، ہر مطلب جو دیکھا جائے گا ٹاپک، جو بھی مضمون ہے وہ سارے کے سارے اہم ہیں. ٹھیک ہے، لیکن سب سے زیادہ اہمیت کس چیز کو دی گئی ہے؟ پروناؤنس کو، یعنی ضمائر کو. تو قرآن کی ہر سطر میں ایوری لائن کنسسٹ آف دیز پروناؤنس. ہر لائن میں آپ کو یا تو اٹیچ یا ڈیٹیچ کوئی نہ کوئی پروناؤن مل جائے گا. تو اسی لیے یہ کیا ہے؟ عربی زبان کے بیک بون ہے، یعنی ریڑھ کی ہڈی ہے. مطلب یہ جو ہے نا بے شمار ہیں پروناؤنس جو ہیں، ضمائر جو ہیں وہ بے شمار ہیں، اور قرآن کی ہر سطر میں آپ کو یہ مل جائیں گے. اچھا،
ضمائر اصل میں یعنی کہ آن اٹس کور بیسکلی دیکھا جائے تو ضمیر ہے کیا, کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں, کون سے پارٹس آف اسپیچ میں آتے ہیں. تو ہمارے پاس تو 3 پارٹس آف اسپیچ ہے, اسم ہے, فعل ہے اور حرف ہے. تو فعل اور حرف تو ابھی تک ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے. تو ضمیر اصل میں ضمائر تو ان کو نام دیا گیا ہے, لیکن ان کا اصل کیا ہے, یہ اسم ہے. اب ہم نے کیا کہا تھا کہ جب بھی کسی بھی چیز کو اسم کہا جائے گا تو پھر اس کے ساتھ اس کی 4 خصوصیت لازمی آئیں گی ہی آئیں گی, یعنی 4 پراپرٹیز ہوں گی ہی. یعنی جو بھی چیز اسم ہے, چاہے پروناؤنز ہو جائے چاہے کوئی اور چیز ہو جائے, وہ 4 خصوصیت کے ساتھ ہوگا. کون کون سی؟ SNGT, اسٹیٹس, نمبر, جینڈر, ٹائپ, جنس, عدد, وسعت اور اس کا اعراب. یہ 4 چیزیں اس کے ساتھ ہونی ضروری ہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ پروناؤنز اگر اسم ہے تو ان پروناؤنز, ان ضمائر کا بھی کیا ہوگا, SNGT ہوگا. ٹھیک ہے, ہر زبان میں اپنے ضمائر ہوتے ہیں, جیسے کہ ہی, شی, آئی, وی, یو, دیر. تو یہ سارے پروناؤنز ہیں جو کہ انگلش میں استعمال ہوتے ہیں. اردو میں, وہ, ان کا, آپ کا, ہمارا, تمہارا, تم, میں, یہ سب کچھ کیا ہے, پروناؤنز ہے اردو میں. ٹھیک ہے, تو انگلش, اردو تمام زبانوں میں پروناؤنز ہوتے ہیں. اب پروناؤنز اصل میں کیا ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. ہم پہلے اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں. پروناؤنز یعنی ضمائر جن کو عربی میں کہا جاتا ہے. ضمائر ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو اسم کی جگہ پر استعمال کیے جاتے ہیں. یعنی کہ جب آپ کوئی جملہ کہیں, جیسے فاطمہ ایک لڑکی ہے, وہ ممبئی میں رہتی ہے, تو آپ نے پہلی مرتبہ کیا کہا, فاطمہ از اے گرل, شی لیوز ان ممبئی. پہلے فاطمہ کہا, نام پکارا. نام کے بعد آپ نے دوسرے سینٹنس میں دوبارہ سے نام کو نہیں پکارتے ہوئے کسی اور لفظ کو نام کی جگہ لے آتے ہیں. جیسے یہاں پر فاطمہ کی جگہ شی استعمال ہوا اور اردو جملے میں فاطمہ کی جگہ وہ استعمال ہوا. تو یہ کیا ہوگا, یہ شی اور وہ دونوں کیا ہے, پروناؤنز ہے, یعنی ضمائر ہیں. عربی زبان میں بھی اپنے ضمائر ہوں گے جو ناموں کی جگہ استعمال ہوتے ہیں, تو ہم نے آج وہی ضمائر پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے, اب عربی زبان میں 2 طریقے کے پروناؤنز ہوتے ہیں, ایک ضمیر متصل اور ایک ہے ضمیر منفصل. متصل کا روٹ ورڈ ہے واو, سواد, لام, وصل. وصل کا مطلب ہوتا ہے ٹو جوائن, ملانا. ٹھیک ہے, اسی لیے ہم اس کو اٹیچ پروناؤن بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ اٹیچ ہوتے ہیں. منفصل, منفصل کا روٹ ورڈ ہے فا, سواد, لام, فصل. فصل یعنی فاصلہ, تو یہ فاصلے سے رہتے ہیں, دور رہتے ہیں, اسی لیے ہم انہیں منفصل کہتے ہیں. ڈیٹیچ پروناؤن ضمیر منفصل, ضمیر یعنی پروناؤن, اور منفصل یعنی ڈیٹیچ. ڈیٹیچ کا مطلب ہوتا ہے جو اٹیچ نہیں ہوتے ان کو ڈیٹیچ کہا جاتا ہے, منفصل کہا جاتا ہے. اس کا روٹ ورڈ ہے فا, سواد, لام, فصل. فصل یعنی فاصلے سے لکھے جانے والے یا فاصلے پر آنے والے. یہ کسی سے بھی اٹیچ نہیں ہوتے بلکہ سیپریٹلی ہی لکھے جاتے ہیں ہمیشہ. یعنی یہ جیسے دکھائی دیتے ہیں یہ ہمیشہ ویسے ہی آپ کو دکھائی دیں گے, یہ کسی سے بھی جڑ کر نہیں آتے. کسی سے بھی کا کیا مطلب ہے, نہ یہ اسم سے جڑتے ہیں, نہ فعل سے جڑتے ہیں, نہ حرف سے جڑتے ہیں. یہ ہمیشہ اکیلے لکھے جاتے ہیں, الگ سے لکھے جاتے ہیں, اسی لیے ان کو ضمیر منفصل ڈیٹیچ پروناؤن کہا جاتا ہے. ٹیبل پڑھنے کا کیا طریقہ ہے, ہم نے جو مسلم ٹیبل پڑھا تھا وہ اوپر سے نیچے یعنی کالم وائز پڑھا تھا. ضمائر کا جو ٹیبل ہوگا آپ ہمیشہ کس طرح پڑھیں گے, رو وائز پڑھیں گے, یعنی رائٹ ٹو لیفٹ. ہوا, ہما, ہم, ہوا, ہما, ہم, ہوا, ہما, ہم. ٹھیک ہے, پھر ہیا, ہما, ہننا, ہیا, ہما, ہننا, ہیا, ہما, ہننا, ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہننا. انتا, انتما, انتم, انتا, انتما, انتم, انتا, انتما, انتم, انتی, انتما, انتنا, انتی, انتما, انتنا, انتی, انتما, انتنا, انتا, انتما, انتم, انتی, انتما, انتنا, انا, نحنو, انا, نحنو, انا, نحنو, ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہننا, انتا, انتما, انتم, انتی, انتما, انتنا, انا, نحنو.
یہ آپ کا ٹیبل ہے, یہ آپ کو لرن کرنا ہے. اب دیکھیں کالم تو وہی سیم ہوں گے جو ہم نے نام دیا تھا اوپر. مسلم ٹیبل میں بھی ہم نے پہلے کالم کو کیا نام دیا تھا؟ واحد. واحد یعنی سنگولر. پھر دوسرا کالم تھا مثنیٰ یعنی کہ ڈوئل, یعنی دو کے بارے میں جب ہم بات کریں گے. تیسرا کالم تھا پلورل یعنی جمع. تو کالم کے نام سیم ہے. پھر ہم آتے ہیں رو کی طرف. تو رو کتنی ہے؟ یہاں پر 5 رو ہیں اور آلٹرنیٹ ہے. پہلی رو ہے مذکر یعنی میسکولین کی, دوسری ہے مؤنث یعنی فیمینن کی, تیسری ہے مذکر میسکولین, چوتھی مؤنث فیمینن. اب آخری رو بچ گئی ہے تو یہ دونوں کی ہے, مذکر مؤنث ساتھ میں, یعنی میسکولین فیمینن, میسکولین فیمینن, اور یہ دونوں کے لیے میسکولین فیمینن ایک ساتھ. اچھا, اب پہلی جو 2 رو ہیں وہ آتا ہے سارا کچھ تھرڈ پرسن کے بارے میں. تھرڈ پرسن کسے کہا جاتا ہے؟ غائب کو. غائب کسے کہا جائے گا؟ جو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر 2 لوگ بات کر رہے ہیں تو ایک ہوگا بات کرنے والا, دوسرا ہوگا جو بات سن رہا ہے, اور تیسرا وہ ہوگا جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. تو جو تیسرا ہے جو سامنے موجود نہیں ہے, تھرڈ پرسن کی جب بات ہو رہی ہے تو وہ غائب کہلائے گا. ایک شخص جو بات سن رہا ہے, جیسے ابھی ہم کہہ رہے ہیں آپ لوگ بات سن رہے ہیں, تو آپ سارے ہو گئے حاضر یعنی سیکنڈ پرسن. اور ہم بول رہے ہیں, ہم کلام کر رہے ہیں, تو ہم ہو گئے متکلم یعنی فرسٹ پرسن. متکلم یعنی جو کلام کر رہا ہے, جو بات کر رہا ہے وہ متکلم ہو گیا. جو بات سن رہا ہے وہ حاضر ہو گیا, اور جو یہاں موجود نہیں ہے لیکن اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو وہ غائب ہو گیا, کیونکہ غائب ہے نا تو غائب ہو گیا. تو 3 طریقے سے ہم نے ان کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. پہلے 2 جو روز ہیں وہ ہے غائب کے بارے میں جو موجود نہیں ہے تھرڈ پرسن. دوسری 2 رو ہیں وہ حاضر ہیں جو بات سن رہے ہیں سیکنڈ پرسن. اور ایک رو جو اپنے بارے میں بول رہا ہے یا بات کرنے والا ہے متکلم یعنی فرسٹ پرسن. ٹھیک ہے, متکلم کے جو سیغے ہوں گے یعنی فرسٹ پرسن جو ہوگا, میل ہو چاہے فیمیل ہو, دونوں کے لیے یکساں ہوتے ہیں, سیم ہوتے ہیں. اب ہم ان کا میننگ دیکھتے ہیں کہ کیا پڑھا تھا ہم نے. ہوا, ہما, ہم کا کیا میننگ ہے؟ ہوا کا میننگ ہے وہ ایک مرد. ہوا یعنی وہ ایک مرد, ہی, انگلش میں جسے ہم ہی کہتے ہیں. ہما کا مطلب ہوتا ہے دے بوتھ یا دے ٹو, وہ 2 مرد. اور ہم کا مطلب ہوتا ہے وہ تمام مرد یا وہ سب مرد, دے آل. ٹھیک ہے, پھر ہم آتے ہیں ہیا. ہیا یعنی شی. ابھی جیسے ہم نے کہا فاطمہ از اے گرل, شی لیوز ان ممبئی, تو اب شی یہاں پر آ گیا. ٹھیک ہے, ہیا, ہیا یعنی شی, وہ ایک عورت. شی وہ ایک عورت, ہیا. ہما وہ 2 عورتیں. تو ہما میل ہو چاہے فیمیل ہو دونوں کے لیے سیم ہوگا. وہ 2 مرد ہوں چاہے وہ 2 عورتیں ہوں, دونوں کے لیے ہما آئے گا. وہ 2 عورتیں, دے بوتھ فیمیلز. پھر ہننا, ہننا وہ سب عورتیں, وہ تمام عورتیں, دے آل فیمیلز. ٹھیک ہے, تو وہ ایک مرد, وہ 2 مرد, وہ سب مرد. وہ ایک عورت, وہ 2 عورتیں, وہ سب عورتیں. ہوا, ہما, ہم, یا, ہما اور ہننا. شی دے سوری ہی, دے بوتھ, دے آل. شی, دے بوتھ, دے آل. تو یہ میل کے لیے ہو گئے, یہ فیمیل کے لیے ہو گئے جو کہ غائب ہیں, تھرڈ پرسن ہے, حاضر نہیں ہے ہمارے سامنے. انتا یو 1 میل, آپ ایک مرد. انتما آپ 2 مرد, یو بوتھ میل. انتم آپ سب مرد, آپ تمام مرد, یو آل میلز. پھر انتی آپ ایک عورت, یو 1 فیمیل. انتما آپ 2 عورتیں, یو بوتھ فیمیلز. انتنا آپ سب عورتیں, یو آل فیمیلز. تو دیکھیں جیسے ہما وہ 2 مرد وہ 2 عورتوں کے لیے سیم تھا, اسی طرح انتما وہ 2 عورت اور وہ 2 آپ 2 مرد اور آپ 2 عورتوں کے لیے سیم ہوگا. تو یہاں پر کیا ہو گیا, آپ ایک مرد, آپ 2 مرد, آپ سب مرد. آپ ایک عورت, آپ 2 عورتیں, آپ سب عورتیں. لاسٹ رو ہے انا. انا یعنی میں, آئے. نحنو, نحنو یعنی وی بوتھ, ہم دونوں. اور نحنو ہم سب کے لیے بھی نحنو استعمال ہوتا ہے, ہم 2 کے لیے بھی نحنو استعمال ہوتا ہے. تو آپ دونوں کی بجائے ایک مرتبہ بھی یوں کہہ سکتے ہیں انا نحنو. ٹھیک ہے, انا میں, نحنو ہم.
اب میل ہو چاہے فیمیل ہو, انا میں کے لیے استعمال ہوگا, ٹھیک ہے. اور نحنو ہم دو ہو, ہم سب ہو, ہم میل ہو, ہم فیمیل ہو, سب کے لیے نحنو استعمال ہوگا. وہ ایک مرد, وہ دو مرد, وہ سب مرد, وہ ایک عورت, وہ دو عورتیں, وہ سب عورتیں, آپ ایک مرد, آپ دو مرد, آپ سب مرد, آپ ایک عورت, آپ دو عورتیں, آپ سب عورتیں, میں, ہم. ٹھیک ہے, یہ ہے آپ کا ڈیٹیچ پروناؤن, جو کسی کے ساتھ جڑ کر نہیں آتے, جیسے اس ٹیبل میں دکھائی دے رہے ہیں ویسے کے ویسے آپ کو قرآن میں دکھائی دیں گے, تو آپ پہچان لیں گے کہ یہ ڈیٹیچ پروناؤن ہے. جو ہے اٹیچ پروناؤن, پہلا ٹیبل تھا ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہننا, انت انتما انتم, انتی انتنا, انتی انتما انتنا, انا نحنو. یہ ہے آپ کے ڈیٹیچ پروناؤن. اب ان کے کچھ کزن سسٹرز بھی ہیں, یعنی ان کے کچھ کزنز ہیں جو بالکل ان سے کچھ ملتے جلتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب ہم ان کے بھی بارے میں ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے اٹیچ پروناؤن. وہ تو ڈیٹیچ پروناؤن ضمیر منفصل, یہ ہے اٹیچ پروناؤن ضمیر متصل. متصل یعنی وصال کرنا, وصال کرنا یعنی مل جانا. اب یہ جو ہیں یہ اپنے, یہ کسی نہ کسی کو کی ان کو کمپنی چاہیے ہوتا ہے, یہ کبھی بھی اکیلے آپ کو دکھائی نہیں دیں گے. وہ جو ہیں وہ سیکلوژن پسند کرتے ہیں, وہ اکیلا رہنا پسند کرتے ہیں, وہ اکیلے ہی رہتے ہیں. یہ جو ہے یہ کبھی بھی اکیلا رہنا نہیں پسند کرتے, یہ ہمیشہ آپ کو کسی نہ کسی کے ساتھ دکھائی دیں گے. تو کس کے ساتھ دکھائی دیں گے؟ یہ کسی نہ کسی یعنی اسم کے ساتھ جڑ جائیں گے, یا فعل کے ساتھ جڑ جائیں گے, یا حرف کے ساتھ جڑ جائیں گے. تو دے آلویز نیڈس اے کمپنی, ان کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی دوست یا کوئی نہ کوئی ہیلپر چاہیے ہوتا ہے جو ان کے ساتھ ہمیشہ جڑا رہے. تو یا اسم سے بھی اٹیچ ہو جاتے ہیں, فعل سے بھی اٹیچ ہو جاتے ہیں, حرف سے بھی اٹیچ ہو جاتے ہیں, کبھی بھی الگ سے نہیں لکھا ہوا پائیں گے, اسی لیے ان کا نام اٹیچ پروناؤن ہے. اب دیکھیں وہاں پر کیا تھا, ہوا ہما ہم, یعنی وہ ڈیٹیچ تھے. ان کی ہوا کا واو نکال دیں تو کیا بچ جائے گا, ہو. تو ہو ہما ہم, ٹھیک ہے, ہو ہما ہم. تو وہ ہوا تھا, یہاں پر ہو ہو گیا, باقی دو آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی, وہ ہما ہے اور ہم ہے, ہو ہما ہم. وہاں پر کیا تھا, ہیا ہما ہننا, تو بس ایک ہی چینج کرنا ہے, ہیا کی جگہ ہا لگا دینا ہے, اور باقی ہما اور ہننا سیم ہے. وہاں پر ہے ہوا ہما ہم, یہاں پر ہے ہو ہما ہم. وہاں پر تھا ہیا ہما ہننا, یہاں پر ہے ہما, ہیا کی جگہ ہا ہما ہننا, ٹھیک ہے. تو اب ہم اس کو پڑھتے ہیں, ہو ہما ہم, ہا ہما ہننا, ہو ہما ہم, ہا ہما ہننا, ہو ہما ہم, ہا ہما ہننا. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گئے آپ کے دو روز, پہلے دو روز جو ہوا کی جگہ ہو آ گیا ہے اور ہیا کی جگہ ہا آ گیا ہے, باقی پورا دونوں ٹیبل میں سیم ہے. اب ہم آتے ہیں باقی دو روز کی طرف. باقی دو روز میں کیا تھا, انتا انتما انتم, انتی انتما انتنا. اب اس کا ایک چھوٹا سا ٹرک یاد رکھ لیجئے, جو انتا انتما انتم سب میں کیا چیز کامن ہے, الف نون تا, الف نون تا. انت, انت جو ہے کامن ہے. تو جو یہ 6 ورڈز میں انت ہے نا, انت ہٹا کے آپ کیا لگا دیں گے, کاف لگا دیں گے, ٹھیک ہے. انت کی جگہ آپ نے کاف لگانا ہے. تو انت ہٹایا تو کیا بچ گیا اوپر, انت ہٹاتے ہی صرف تا کے اوپر جو زبر تھی, یعنی کہ وہ زبر یعنی فتحہ تھا, وہ بچ گیا. تو وہ انت ہٹا کے کا لگا دیا تو کیا بن گیا, کا. پھر انتما, انتما جو ہے اس میں انت ہٹا دیا تو کیا بچا, ارما. تو آپ نے اس کی جگہ کا لگا دیجیے, کا لگا دیا تو کیا بن گیا, کما بن گیا. تو کا کما, ٹھیک ہے. اسی طرح انتم کی جگہ آپ نے انت ہٹا دیا اور کاف لگا دیا تو کم بچ گیا. تو اسی طرح آپ نے یہ پورے 6 ورڈز بنا لینے. اگر نہیں بھی سمجھ آیا ہے تو آپ نے ان کو رٹ لینا ہے, اس کو لرن کر لینا ہے. کا کما کم, کی کما کننا, کا کما کم, کی کما کننا, کا کما کم, کی کما کننا. یی نی نا. اب وہ جو ہے نا, جو آپ کے وہ تھا انا, انا کے دو دو کزنز ہیں, کون سے ہیں, یہ اور نا, دو دو کزنز ہیں. سب کے ایک ایک ہیں, باقی اس کے دو ہیں. یہ نی نا, یہ نی نا, یا نی نا, اس طریقے سے یاد رکھ لیں, یا نی نا. ہو ہما ہم, ہا ہما ہننا, کا کما کم, کی کما کننا, یا نی نا. اب اس کے میننگز کیا ہیں, کالم وہی ہے سیم, واحد مثنیٰ جمع, یعنی
सिंगुलर, डुअल, प्लूरल, तो एक की बात होगी, दो की बात होगी, तमाम ज्यादा की बात होगी, तीन या तीन से ज्यादा। फिर रोज, रोज के नाम भी सेम है। पहली दो रो किसकी, गायब के बारे में, यानी थर्ड पर्सन के बारे में जो हमारे सामने मौजूद नहीं है। थर्ड एंड फोर्थ रो किसके बारे में है, हाजिर के बारे में, जो बात को सुन रहे हैं, जो सेकंड पर्सन है। फिर लास्ट रो किसके बारे में है, मुतकल्लिम के बारे में है, यानी कि फर्स्ट पर्सन के बारे में है, जो कलाम कर रहा है। इसमें भी बिल्कुल सेम डिस्ट्रीब्यूशन है। पहला मेल के लिए, फिर फीमेल के लिए, फिर मेल के लिए, फिर फीमेल के लिए, फिर मेल और फीमेल दोनों के लिए लास्ट रो, यानी मुजक्कर मुअन्नस, मुजक्कर मुअन्नस, आखिरी मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए। अब हम इनका मीनिंग देखते हैं। वहां पर क्या नाम था, वो दोनों, वो सब, ऐसे ट्रांसलेशन आ रहा था। यहाँ पर ट्रांसलेशन कैसे आएगा, उसका, उन दोनों का, उन सब का, हिज और हिम और इट, सबके लिए यही आएगा। हिज हो, हिम हो, इट हो, सबके लिए हु आ जाएगा। उसका, उन दोनों का, देयर, बोथ, देम, दोनों के लिए क्या आएगा, हुमा। हुम यानी देयर, ऑल, देम, उन सब का। उसका, उन दोनों का, उन सब का, हिज, देयर बोथ, देयर ऑल। फिर हा यानी उस एक औरत का, हुमा उन दो औरतों का, हुन्ना उन सब औरतों का, हर, देयर बोथ, देयर ऑल। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए अब वहां पर इसमें क्या डिफरेंस है कि वहां पर उसी शख्स के बारे में बात कही जा रही है कि वो दोनों, वो सब। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, उसका, उन दोनों का, उन सब का। तो डिफरेंस क्या है, वहां पर पर्सनल इंसान के बारे में बात कही जा रही है तो उसको पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। हमें एडिशनल आपको बता रहे हैं ना, अगर नहीं भी याद रहे तो कोई मसला नहीं है। पर्सनल प्रोनाउन भी कहा जाता है क्योंकि वो इंसान के खुद के बारे में, सेल्फ के बारे में बात होती है। तो हम कहते हैं वो दोनों, वो सब, तो वहां पे इंसानों की बात हो रही होती है, तो इसको पर्सनल प्रोनाउंस भी कहा जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, उनके पास क्या चीज है उसके बारे में बात हो रही है ना, उसका, उन दोनों का, उन सबका। तो यहाँ पर हम इसे पजेसिव प्रोनाउन भी कहते हैं। नहीं याद रहता है कोई मसला नहीं है, आपको ज़मीर मुत्तसिल और मुनफसिल ही याद रखना है। का, कुमा, कुम, का आप एक मर्द का, कुमा आप दो मर्दों का, कुम आप सब मर्दों का, की आप एक औरत का, कुमा आप दो औरतों का, कुन्ना आप सब औरतों का, ये मेरा और नी मुझे। तो ये याद रखिए, ये और नी दोनों का डिफरेंस है, ठीक है, दोनों के मीनिंग में फर्क है। तो वो इंशाल्लाह आप एक छोटी सी दुआ के जरिए से याद रख सकते हैं कि या और नी में क्या फर्क है। हम एक दुआ ले लेते हैं उसके जरिए से, तो याद हो जाता है, रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी मेरे रब, जिदनी बड़ा मुझे, इल्मा। तो रब्बी में या आता है तो वहां पर मेरा होता है, माए, जिदनी बड़ा मुझे, मुझे यानी कि क्या होगा, मी यानी मुझे, और मी की जगह पर नी आ रहा है, जिद नी, तो नी मुझे यानी कि मी, इल्मा इल्म में। तो इस तरीके से भी आप या और नी का फर्क याद रखते हैं। नी यानी मुझे, नी यानी मुझे यानी मी, और या यानी मेरा यानी माए, ठीक है। अब ना का क्या मतलब है, नाहनु की कजिन कौन है, ना यानी हमारा, आर, अस, हमारा हम दो का, हम सब का, सब इसी में आ गया। मेल हो चाहे फीमेल हो ना ही लगेगा, मेल हो चाहे फीमेल हो या और ना ही लगे, या ये और नी ही लगेगा, ठीक है। तो ये आपका दूसरा टेबल है, कौन सा, जमीर मुत्तसिल का। उसका, उन दोनों का, उन सब का, उस एक औरत का, उन दो औरतों का, उन सब औरतों का, आपका, आप दो मर्दों का, आप सब मर्दों का, आप एक औरत का, आप दो औरतों का, आप सब औरतों का, ये मेरा, नी मुझे, ना हमारा। इसके तमाम के तमाम वर्ड्स कैसे हैं, अटैच होने वाले हैं, मुत्तसिल हैं, यानी कि किसी ना किसी से कनेक्ट होंगे, या तो इसम से या फेल से या हर्फ से। अब जब ये कनेक्ट होंगे तो ये हमेशा राइट हैंड की तरफ कनेक्ट होंगे और लेफ्ट हैंड की तरफ कनेक्ट नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हु कनेक्ट होगा तो इससे पहले कोई चीज आएगी और एंड में हु आएगा, इसके बाद कोई चीज कनेक्ट नहीं होगी, ठीक है। ये सबसे एंड में आते हैं लिखने के तौर पर। हमने पढ़ा कि जमाइर सारे के सारे क्या हैं, इस्म है। अब जब इस्म हमने कह दिया जमाइर को, तो इसका क्या मतलब हो गया, उनका एसएनजीटी होगा, स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप,
چاروں چیزیں ہوں گی، اعراب ہوگا، عدد ہوگا، اس کی وسعت ہوگی، اس کی جنس ہوگی، ساری چیزیں ہوں گی. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس کا کیا ہے ایس این جی ٹی. اب دونوں ٹیبل کا کیا ایس این جی ٹی ہے. پہلے ہے ڈیٹیچ پروناؤن ضمیر منفصل اور ایک ہے اٹیچ پروناؤن یعنی ضمیر متصل. اس کا اسٹیٹس یعنی سب سے پہلے اعرابی حالت دیکھتے ہیں. اعرابی حالت کیا ہے؟ جتنے بھی ڈیٹیچ پروناؤن ہے یعنی کہ پورا کا پورا جو ٹیبل ہے ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو، 14 کے 14 ورڈ ڈیٹیچ پروناؤن میں آنے والے سارے کے سارے رفع ہیں. ٹھیک ہے، رفع ہیں، پورا ٹیبل وہ رفع والا ہے. پھر اٹیچ پروناؤن یعنی کہ جو اب ہم نے پڑھا ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہنا، کا، کما، کم، کی، کما، کنا، یہ، نی، نا، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ نصب یا جر. تو دونوں ٹیبل ملا کے 3 اعرابی حالتوں کو پورا کرتے ہیں. پہلا ٹیبل رفع، وہ ہر حال میں رفع ہوگا، اس کو آپ نہ نصب کہہ سکتے نہ جر کہہ سکتے، وہ رفع ہی رہے گا. اور 14 کے 14 سیغے اس کے اندر آنے والے رفع ہیں. پھر اٹیچ پروناؤن جو ہم نے پڑھا وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ 14 کے 14 یا تو نصب ہوں گے یا جر ہوں گے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس سے اٹیچ ہوئے. جس سے بھی اٹیچ ہوں گے وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ نصب ہے یا جر ہے. پھر ان کا نمبر کیا ہے؟ ان کا نمبر اسپیسیفک ہے یعنی کہ ان کے نمبر یعنی ان کا عدد جو ہے مقرر کر دیا گیا. مقرر کیسے کر دیا گیا؟ یعنی جتنے بھی فرسٹ کالم میں آئے وہ فکس ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ سنگولر یعنی واحد ہی رہیں گے. آپ ہوا کو کبھی بھی مثنیٰ یا جمع نہیں کہہ سکتے. وہ فکس کر دیا گیا کہ ہوا ہر حال میں واحد ہی رہے گا، سنگولر ہی رہے گا. آپ کبھی بھی ہما کو سنگولر یا پلورل جمع نہیں کہہ سکتے. آپ کو ہما کو ڈوئل یعنی مثنیٰ ہی کہنا پڑے گا. یعنی کہ جس کو جو کالم دے دیا گیا اس کے لیے وہ نمبر، اس کا وہ عدد فکس کر دیا گیا. تو اس سے کہتے ہیں کہ یہ نمبر اسپیسیفک ہیں، جن کو جو نمبر دے دیا گیا وہ ان کے لیے مقرر اور فکس ہو گیا. اسی طرح جینڈر، ان کا جو جنس ہے، تو جو پہلی رو میں آ گئے وہ ہر حال میں کیا ہوں گے؟ مذکر یعنی میسکولین ہوں گے. ہوا کو آپ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس کا ترجمہ شی کر دے یا وہ ایک عورت کر دے. ہوا کا ترجمہ میل کے لیے ہوگا تو وہ ہر حال میں میل ہی رہے گا. تو جس کو جو رو مل گئی اس کے لیے وہ جینڈر، وہ جنس فکس ہو گئی. اسی لیے یہ جینڈر اسپیسیفک ہے یعنی ان کا جنس جو ہے مقرر کر دیا گیا. اب اس کی وسعت بچتی ہے یعنی اس کا ٹائپ یہ معرفہ ہے یا نکرہ. تو دیکھیں اب جب ہم نے کیٹیگری پڑھی تھی ٹائپ کی تو ہم نے ایک کیٹیگری پڑھی تھی ضمائر، پروناؤنس. پروناؤن سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں؟ معرفہ ہوتے ہیں یعنی خاص ہوتے ہیں. 7 کیٹیگری میں سے ایک کیٹیگری یہ بھی تھی. اس وقت ہم نے آپ کو عربی ٹرمز نہیں بتائی تھی. اٹیچ میں آ جائیں چاہے ڈیٹیچ میں آ جائیں، سارے کے سارے کیا ہیں؟ پراپر ہیں، معرفہ ہیں، ڈیفینیٹ ہیں، خاص ہیں. تو ان کا ایس این جی ٹی کیا ہو گیا؟ ڈیٹیچ پروناؤن کا ایس این جی ٹی کیا ہو گیا؟ رفع. نمبر ان کا عدد اور جنس مقرر ہیں اور ان کے وسعت کیا ہے؟ معرفہ. اسی طرح اٹیچ پروناؤن کیسے ہو گئے؟ نصب یا جر. پھر ان کا نمبر یعنی عدد اور جنس جو ہے مقرر کر دی گئی ہے، نمبر اور جینڈر اسپیسیفک ہے اور یہ ہے معرفہ. تو 3 چیزیں تو ان کی فکس کر دی گئی ہیں. باقی صرف آپ کو کیا یاد رکھنا ہے؟ اعرابی حالت. ڈیٹیچ پروناؤن سارے کے سارے رفع، اٹیچ پروناؤن سارے کے سارے نصب یا جر. یہ کبھی بھی رفع نہیں ہوں گے، یہ کبھی بھی نصب یا جر نہیں ہوں گے. یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. یہ رفع ہے، یہ نصب ہے، نصب یا جر. پھر رفع، یہ جو ریڈ والے ہیں وہ سارے ڈیٹیچ پروناؤن ہیں، جو بلیک والے ہیں وہ سارے اٹیچ پروناؤن ہیں. یعنی کہ ضمیر منفصل اور یہ ضمیر متصل. منفصل متصل منفصل متصل، یہ دونوں ٹیبل آپ کو سیپریٹلی یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہم نے یہ بتانا چاہا ہے کہ رفع نصب جر کس طرح سے بنا رہے ہیں. یہ 2 ٹیبل مل کے ایک جو پوری حالتیں ہیں نا وہ مکمل کر رہے ہیں رفع نصب جر کی. کہ جو جتنے بھی وہ فرسٹ ٹیبل میں آ گئے یعنی جتنے بھی ڈیٹیچ پروناؤن یعنی ضمیر منفصل میں آ گئے وہ سارے کے سارے رفع ہو جائیں گے. اور جتنے بھی اٹیچ پروناؤن یعنی ضمیر متصل میں آ گئے یعنی جو دوسرا ٹیبل ہے اس میں آ گئے تو وہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے؟ نصب یا جر ہو جائیں گے. ٹھیک، یعنی ضمیر متصل. ضمیر متصل میں 4 لفظ ایسے ہیں یعنی ہو، ہما، ہم اور ہننا. یہ 4 ایسے ہیں کہ کبھی کبھی یہ ہو کی جگہ ہی دکھائی دے گا، ہما کی جگہ ہما دکھائی دے گا،
ہم کی جگہ ہم دکھائی دے گا اور ہننا کی جگہ ہننا دکھائی دے گا. تو یہ سارے کے سارے یعنی یہ 4 ورڈ، باقی کسی میں یہ تبدیلی نہیں ہوتی، زبر کا دمہ کا زیر لگ جائے یا کچھ ہو جائے. صرف یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یہ کسرہ کے ساتھ دکھائی دیتے ہیں، زیر کے ساتھ دکھائی دیتے ہیں. تو یہ ہرگز بھی کسی گرامر چینج کی کوئی بھی تبدیلی نہیں ہے، یعنی کہ اس سے گرامر پر کوئی افیکٹ نہیں پڑتا. یہ صرف اور صرف زبان کی فلو کے لیے یعنی کہ پڑھنے میں آسانی کے لیے کیا جاتا ہے. جیسے عربی زبان میں یہی ہے، عربی زبان میں سب سے اہم ہوتی ہے فلو، یعنی کتنی آسانی سے آپ ان تمام لفظوں کو ادا کر سکتے ہیں. سے ہرگز آپ نے یہ نہیں نتیجہ نکالنا ہے کہ یہ زیر آ گیا تو جر آ گیا. کیوں ہم یہ بات بار بار کہہ رہے ہیں؟ یہ اس لیے کیونکہ یہ دونوں کے دونوں ٹیبل پوری طرح سے کیا ہے؟ مبنی ہے. کیا ہے؟ مبنی. مبنی یعنی نان فلیکسیبل. نان فلیکسیبل یعنی تینوں اس میں جو جس کو فکس کر دیا گیا یہ ویسے ہی دکھائی دیں گے. کیونکہ ہم نے کہہ دیا کہ وہ پورا ٹیبل رفع ہے تو وہ ہر حال میں رفع ہوگا، یعنی یہ فکس ہو گئے، یہ مبنی ہو گئے. تو یعنی یہ اپنی شیپس کو تبدیل نہیں کرتے کسی بھی وجہ سے. یہ جو تبدیلی دکھائی دے رہی ہے ہوں، ہما، ہم اور ہننا کی، وہ صرف اور صرف زبان کی آسانی کے لیے. ٹھیک، یہ والا ٹیبل ہے جیسے آپ کو یاد رکھنا ہے. ضمیر منفصل رفع ہوتے ہیں، ضمیر متصل دو سٹیٹس آ گئے. کون کون سے؟ نصب یا جر. اب کب نصب ہو کب جر ہو یہ بھی تو ہمیں پتا ہونا چاہیے نا. یہ کس کی کمپنی کس کی صحبت اختیار کرتے ہیں تو نصب ہو جاتے ہیں، کس کی صحبت اختیار کرتے ہیں تو جر ہو جاتے ہیں. جب یہ فعل سے اٹیچ ہوں گے، جب یہ فعل یعنی کہ ورب سے اٹیچ ہوں گے یا پھر حرف نصب سے اٹیچ ہوں گے تو یہ نصب ہو جائیں گے. جب یہ فعل یا حرف نصب سے اٹیچ ہوں گے تو یہ نصب ہو جائیں گے. یعنی ان کی اگر صحبت کس کے ساتھ ہوگی، اگر یہ کس کے ساتھ جڑیں گے؟ فعل کے ساتھ یا حرف نصب کے ساتھ، تو ان کی اعرابی حالت نصبی ہوگی. اگر یہ اسم کے ساتھ یا حرف جر کے ساتھ اٹیچ ہوں گے تو یہ جر ہو جائیں گے. تو دو کے ساتھ یہ نصب ہوتے ہیں، دو کے ساتھ جر ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس تین ہی تو پارٹس آف سپیچ ہیں. تین ہی پارٹس آف سپیچ ہے. کون کون سے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے. تو اسم سے اٹیچ ہو تو زیر، فعل سے اٹیچ ہو تو زبر یعنی نصب. اسم سے جر، فعل سے نصب. باقی کیا بچے؟ دو ٹائپ کے حرف بچے، حرف جر، حرف نصب. تو حرف جر کے ساتھ تو جر، حرف نصب کے ساتھ تو نصب. اب یہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، ہم صرف آپ کو یہ جسٹ دے رہے ہیں جس سے اٹیچ ہوتے ہیں ان کے حساب سے یہ کیا ہوتے ہیں؟ نصب یا جر ہوتے ہیں. وہ بھی یہاں پر لفظ آ رہے ہیں ان کا SNGT بتانا ہے، ان کا اعراب، ان کا عدد، ان کے جنس اور ان کی وسعت، یعنی چاروں چیزیں آپ نے بتانا ہے. اب پہلے ہم آتے ہیں ہوا کی طرف. ہوا کیا ہے؟ ہوا ہے آپ کا ضمیر منفصل. منفصل یعنی ڈیٹیچ پروناؤن. تو اس کی اعرابی حالت کیا ہوگی؟ یعنی اس کا اعراب کیا ہوگا؟ اس کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ اس کا سٹیٹس ہوگا رفع. ویری گڈ، رفع ہوگا کیونکہ یہ اس ٹیبل میں آ گیا. پہلے ٹیبل میں جو بھی آ گیا وہ رفع ہے، دوسرے ٹیبل میں جو بھی آ گیا وہ نصب یا جر ہے. تو یہ رفع ہو گیا. اس کا نمبر اور جینڈر یعنی اس کا جنس اور عدد کیا ہے؟ جینڈر اور نمبر کیا ہے؟ یہ پہلے کالم میں آیا، اس کا مطلب یہ واحد ہے. پھر اس کا جینڈر کیا ہے؟ پہلی رو میں آیا، اس کا مطلب یہ مذکر ہے. اور یہ معرفہ ہے کیونکہ یہ سارے کے سارے معرفہ ہی ہیں. یہ تو فکس ہو گئی بات، یہ سب معرفہ ہیں، یعنی کہ جتنے بھی پروناؤنز ہیں، جتنے بھی ضمائر ہیں، معرفہ ہیں. اب ہم آتے ہیں نی، یہ اور نی. یہ اور نی، یہ مطلب میرا، نی مطلب مجھے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا سٹیٹس، نمبر، جینڈر، ٹائپ کیا ہے. تو اس کا اعرابی حالت کیا ہوگی؟ کیونکہ یہ سیکنڈ ٹیبل میں ضمیر متصل میں آ گیا ہے، اٹیچ پروناؤن میں آ گیا ہے، تو یعنی یہ نصب یا جر ہوگا. تو یہ نصب یا جر ہے. دوسری چیز اس کا نمبر کیا ہوگا؟ یعنی اس کا عدد کیا ہوگا؟ پہلے کالم میں آتا ہے، پہلے کالم میں آیا یعنی واحد ہو گیا. اور کون سی رو میں آتا ہے؟ یہ لاسٹ رو میں آتا ہے. لاسٹ رو میں آ گیا، اس کا مطلب مذکر یا مؤنث دونوں کا میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. پھر یہ معرفہ ہے کیونکہ سارے ضمائر معرفہ ہیں. ہما، ہما. اب ہما دیکھتے ہیں کہاں کہاں آیا ہے. ہما کا پہلے تو وہ دیکھیں کہ ان کا اعرابی حالت کیا ہوگی.
تو اب ہم دیکھتے ہیں کیونکہ یہاں پر مینشن نہیں کیا گیا کہ یہ متصل ہے یا منفصل، تو ان کی اعرابی حالت رفع، نصب یا جر تینوں میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہاں پر مینشن نہیں کیا گیا اور ہما پہلے ٹیبل میں بھی آتا ہے دوسرے ٹیبل میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، اب ان کا نمبر کیا ہے، ان کا عدد کیا ہے؟ عدد ہے سیکنڈ رو میں آتا ہے، سوری سیکنڈ کالم میں آتا ہے. سیکنڈ کالم میں مثنیٰ ہوتے ہیں یعنی ڈوئل ہوتے ہیں، تو یہ ڈوئل ہے یعنی کہ مثنیٰ ہے. پھر ان کی جنس کیا ہے؟ ان کی جنس کیا ہوگی؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی رو میں بھی آ رہے ہیں دوسری رو میں بھی آ رہے ہیں، چاہے متصل ہو چاہے منفصل ہو، دونوں میں پہلی دوسری دونوں رو میں آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ مذکر بھی ہو سکتا ہے مؤنث بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی تک ایک ہی لفظ لکھا ہوا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو پھر یہ مذکر یا مؤنث دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح رفع نصب جر میں سے بھی کوئی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی تک بات واضح نہیں کی گئی کہ یہ متصل ہے یا منفصل. اگر ہم کہہ دیں کہ یہ منفصل ہے تب اس کا اسٹیٹس کیا ہوگا؟ اگر یہ منفصل ہے یعنی یہ ڈیٹیچ ہے تو اس کا اسٹیٹس کیا ہوگا؟ تب اس کا اسٹیٹس رفع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اگر یہ متصل ہم کہہ دیں کہ یہ متصل والا ہما ہے تو پھر اب اس کا اسٹیٹس نصب یا جر ہوگا، لیکن جبکہ مینشن نہیں کیا گیا تو تینوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح جینڈر بھی دونوں میں سے کوئی بھی مذکر یا مؤنث ہو سکتا ہے، کیونکہ پہلی دوسری دونوں رو میں آ رہا ہے اور دوسرے کالم میں آ رہا ہے تو یہ مثنیٰ ہو گیا ہے. اور پھر اس کا جو وسعت ہے یعنی اس کا جو ٹائپ ہے وہ کیا ہوگا؟ معرفہ ہوگا، کیونکہ تمام کے تمام معرفہ ہوتے ہیں. پھر ہم آتے ہیں انتی. انتی کی طرف آتے ہیں. انتی کہاں آتا ہے؟ یہ آتا ہے ضمیر منفصل. منفصل یعنی ڈیٹیچ پروناؤن. ڈیٹیچ پروناؤن میں آ گیا، اس کا کیا مطلب ہو گیا کہ یہ رفع کی حالت میں، اس کا اعراب جو ہے رفع ہے. اس کا نمبر اور جینڈر کیا ہے؟ اس کا عدد اور جنس کیا ہے؟ اس کی عدد پہلے دیکھتے ہیں. عدد کہاں پر آتا ہے؟ یہ پہلے کالم میں آتا ہے. پہلے کالم میں آ گیا، اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ یہ سنگولر یعنی کہ واحد ہے، واحد ہو گیا. پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کون سی رو میں آتا ہے؟ چوتھی رو میں آتا ہے. چوتھی رو کس کی ہے؟ فیمیل کی ہے یعنی کہ مؤنث کی ہے نا، حاضر میں مؤنث کی رو ہے، تو یہ مؤنث ہو گیا یعنی کہ فیمینن ہو گیا. سنگولر یعنی واحد ہو گیا، اور یہ معرفہ ہے کیونکہ تمام کے تمام معرفہ ہوتے ہیں. تو کیا ہو گیا ان کی چاروں چیزیں؟ سنگولر، پہلے تو یہ کیا ہو گیا؟ رفع. رفع سنگولر، رفع سنگولر فیمینن پراپر، یعنی رفع واحد مؤنث معرفہ، یہ ان کے چاروں چیزیں ہو گئیں، چاروں خصوصیت. ہننا، ہننا، اب ہننا دیکھتے ہیں ہم کہاں آتا ہے. ہننا ضمیر متصل ضمیر منفصل دونوں جگہ پر آ رہا تھا. چھٹے اس میں چھٹے سیل میں ہما ہم ہا ہما ہننا، ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا، تو دونوں ہی ٹیبل میں آ رہا ہے ہننا. ابھی ہم نے آپ کو بتایا ہی نہیں ہے کہ یہ متصل کا یا منفصل کا. جب نہیں بتایا متصل اور منفصل تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ دونوں اس کی اعرابی حالتیں بتانا ہے، یعنی یہ رفع نصب یا جر تینوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. پھر ہم آتے ہیں اس کے نمبر کی طرف. نمبر یعنی کہ اس کا عدد کیا ہوگا؟ عدد کیسے دیکھیں گے؟ کالم دیکھیں گے. کون سے کالم میں آ رہا ہے؟ آخری کالم میں آ رہا ہے. آخری کالم کیا ہے؟ جمع ہے یعنی پلورل ہے، تو یہ جمع یعنی پلورل ہو گیا. پھر یہ کیا ہے؟ مذکر ہے مؤنث ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ہی ٹیبل میں یہ سیکنڈ رو میں آ رہا ہے. سیکنڈ رو سیکنڈ صف میں آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ مذکر پہلی رو ہے دوسری رو مؤنث ہے، تو یعنی یہ مؤنث ہو گیا یعنی فیمینن ہو گیا. اور یہ معرفہ ہے کیونکہ تمام کے تمام ضمائر معرفہ ہوتے ہیں. تو کیا ہو گیا ان کا اعرابی حالت؟ رفع نصب یا جر. پھر ان کا عدد کیا ہوگا؟ جمع ہوگا پلورل. پھر ان کا جینڈر کیا ہوگا؟ جنس، یہ فیمینن ہے یعنی کہ مؤنث. اور پھر ان کا ٹائپ یعنی کیپیسٹی یا وسعت کیا ہوگی؟ یہ معرفہ ہے یعنی کہ خاص ہے یعنی پراپر ہیں. کا کون سے ٹیبل میں آتا ہے؟ تو کا ہم دیکھتے ہیں ضمیر متصل میں آتا ہے، اٹیچ پروناؤن میں آتا ہے. اٹیچ پروناؤن میں کہاں پر آتا ہے؟ اٹیچ پروناؤن میں آ گیا تو پہلے اس کا اعرابی حالت کیا ہوگی؟ نصب یا جر. گڈ، نصب یا جر.
چلے اعرابی حالت پتہ چل گئی. اب نمبر دیکھتے ہیں, نمبر کہاں پر آتا ہے, یہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کون سے کالم میں آتا ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کا کما کم, تو کا پہلے کالم میں آتا ہے. پہلے کالم میں کیا ہوتا ہے؟ واحد ہوتا ہے, سنگولر ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ واحد ہو گیا. پھر یہ کون سی رو میں آتا ہے؟ ہما ہم ہا ہما ہنا کا کما کا, تھرڈ رو میں آ رہا ہے. تھرڈ رو میں, تھرڈ رو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مذکر مؤنث مذکر. مذکر تھرڈ رو ہوتی ہے مذکر یعنی کہ میسکولن. میسکولن ہو گئے تو اس کا جینڈر کیا ہو گیا؟ اس کا جنس جو ہے مذکر ہے یعنی میسکولن ہے. پھر یہ معرفہ ہوگا کیونکہ یہ ضمیر ہے. تمام ضمائر معرفہ ہوتے ہیں چاہے متصل ہو یا منفصل ہو. تو یہ کیا ہو گیا؟ اعرابی حالت نسبیہ جر, پھر مذکر یعنی کہ میسکولن, پھر یہ جو ہے سنگولر یعنی واحد ہے, اور معرفہ ہے یعنی کہ پراپر ہے, خاص ہے. کم, کم, اب کم کہاں آتا ہے؟ تو کم آتا ہے ضمیر متصل اٹیچ پروناؤن میں. ہما ہم ہا ہما ہنا کی کما کم. کم, کم کون سے کالم میں آ گیا؟ تھرڈ کالم میں آ گیا. تھرڈ کالم میں آ گیا, اس کا مطلب کون سا ہے؟ جمع کا کالم ہے, وہ پلورل کا کالم ہے, تو اس کا نمبر ہو گیا پلورل یعنی جمع. اس کا جینڈر کیا ہو گیا؟ ہما ہم پہلی رو, ہا ہنا ہنا ہا ہما ہنا دوسری رو, کا کما کم تیسری رو. تو یہ تیسری رو میں آتا ہے. تیسری رو کیا ہے؟ پہلی مذکر, دوسری مؤنث, تیسری مذکر. تو یہ مذکر ہے, تو اس کا مطلب یہ مذکر یعنی میسکولن ہے. تو یہ میسکولن ہو گیا, یہ پلورل ہو گیا یعنی جمع مذکر ہو گیا. اب ہم دیکھتے ہیں اس کی اعرابی حالت کیا ہوگی. کیونکہ یہ ضمیر متصل میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہوگا یہ نصب یا جر. ٹھیک ہے, ایک ہی ٹیبل میں آ رہا ہے نا, تو نصب یا جر. پھر یہ معرفہ ہوگا یعنی پراپر ہوگا. تو چاروں چیزیں کیا ہو گئی اس کی؟ نصب یا جر, پھر جمع یعنی پلورل, مذکر یعنی میسکولن, اور پراپر یعنی کہ معرفہ خاص یعنی ڈیفینٹ. تو یہ اس کے چاروں چیزیں ہو گئے. تو کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ کو دونوں ٹیبلز کو لرن کرنا ہے بہت اچھی طرح. کس طرح؟ ہوا ہماہم یا ہما ہننا انت انتم انتم انتی انتم انتنا انا نحنو, یہ فرسٹ ٹیبل آپ کو اس طریقے سے یاد ہونا چاہیے. پھر دوسرا ٹیبل ہو ہما ہم ہا ہما ہننا کا کما کم کی کما کننا یہ نی نا, اس طریقے سے سیکنڈ ٹیبل آپ کو یاد ہونا چاہیے.